وسلم دین اسلام انسانوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ اخلاق کی نعمت ہے۔ اخلاق اگر زندگی میں اچھے ہو جائیں تو وہ دوسرے انسانوں کے حق میں وہ انسان رحمت بن جاتا ہے، اور اگر اخلاق بگڑ جائیں تو بجائے رحمت کے وہ دوسرے انسانوں کے حق میں زحمت بن جاتا ہے۔ اور کوئی انسان اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اخلاق اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اخلاق سے آدمی کے مغفرت بھی ہوتی ہے اور معاشرت بھی اچھی بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا اخلاق اسباب مغفرت بھی ہے، مغفرت کا سامان بھی ہے اور حسن معاشرت بھی ہے۔ اعمال ایک چیز ہے اور اخلاق ایک چیز ہے۔ اگر آدمی کے اعمال اگر بگڑ جائیں تو اس کا اثر خود اس کی ذات تک ہوتا ہے، اور اگر اس کے اخلاق بگڑ جائیں تو اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے جس طرح انسان اپنے اعمال کو بنانے کی فکر کرتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے اخلاق کو سنوارنے کی بھی فکر کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اخلاق کو اپنے بناتا ہے، سنوارتا ہے، اللہ تعالی شانہ اس کی مغفرت کے وعدے فرمائے۔ اسی لیے فرمایا احترام، اکرام، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کا ظاہر بھی سامنے آتا ہے، اس کا باطن بھی سامنے آتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو بلند اخلاق والا بنایا۔ تو اخلاق انسان کا وہ ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے دشمن پر آسانی سے وار کر سکتا ہے۔ آدمی سوچے اس بات کو کہ اخلاقیات سے بڑے بڑے لوگوں نے تاریخ بنائی ہے اور بڑی عجیب عجیب تاریخ بنائی ہے محض اخلاق کی وجہ سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ کے بہترین اخلاق کے سلسلے میں آپ نے بارہا سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو معاف کرتے تھے۔ کسی نے پتھر مارا، کسی نے آپ کے پیروں کو خون سے لہولہان کر دیا، کسی نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، کچرا ڈالا، اونٹ کی اوجھڑی اور غلاظت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیا گیا۔ حضور علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم نے اس قوم سے نہ کھانا مانگا نہ پانی مانگا، اور اس قوم سے ہم نے کچھ نہیں مانگا، ہم نے ان کے لیے ان کی بھلائی کی فکر کی، ان کی اچھائی کا فکر کیا، احسان ماننے کے بجائے انہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے حق میں بددعا ابھی فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، اور اس وقت آپ کا چہرہ بڑا سرخ ہو گیا، غصے میں تشریف آگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، ان کے لیے زحمت اور ان کے لیے لعنت کی دعائیں کروں اس لیے نہیں بھیجا، میں ان سب کو معاف کیے دیتا ہوں۔ آپ کے ان اخلاق کے عالیہ سے لوگوں نے دیکھا کہ ہم جن کے بارے میں سوچتے تھے سمجھتے تھے ان کے اخلاق ایسے ہیں۔ ایک یہودن عورت حضور علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے جس کے راستے پر کانٹے بچھائے، جس کے اوپر میں نے اپنا کچرا ڈالا، اور آج میں بستر مرگ پر ہوں، بیمار پڑی ہوئی ہوں، تو میرے خاندان کا، میری نسل کا، میرا پڑوسی، میری ذات کا کوئی شخص میری عیادت کو نہیں آیا، جسے میں اپنا دشمن سمجھا کرتی تھی۔ آپ تشریف لائے ہیں، جب آپ آئے ہیں تو آپ نے جو نعمت لے کر آئے ہیں وہ نعمت مجھے دے دیجیے۔ اسلام قبول کر لیا۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں، بحیثیت امت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے وہ اخلاق پہ سنوارے، اپنے وہ اخلاق کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں جو نبی کریم علیہ السلام نے دیے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق۔ زبان سے الفاظ نکلے، اگر انسان کے اندر اخلاق ہے تو زبان سے الفاظ نکلنے سے پہلے دماغ روکتا ہے کہ یہ الفاظ آپ کے شان کے خلاف ہیں۔ آنکھ جب دیکھتی ہے دماغ روکتا ہے کہ نہ، یہ تیری شان کے خلاف ہے، نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ اخلاق ہے۔ جب انسان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو اب جو چاہے کرو۔
اخلاق جس کے اندر نہیں ہوتے ہیں اسے بڑوں سے کیا لینا ہے، چھوٹوں سے کیا لینا ہے، سماج سے، معاشرے سے، پڑوسیوں سے کیا لینا دینا ہے۔ اس لیے فرمایا اعمال کے بگاڑ کا اثر اپنی ذات تک ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، اگر کوئی حلال کو چھوڑ کر حرام اختیار کرتا ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اخلاق کی کیفیت ایسی ہے، یہ اخلاق کا اثر اپنے اوپر بھی پڑتا ہے، اپنی نسلوں کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر بھی اس کا اثرات پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جذبہ ہمدردی، جذبہ صلہ رحمی یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ ہمارے اندر ہمدردیاں پیدا ہوں، ہمارے اندر صلہ رحمی پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے غموں کو اپنا غم سمجھنا، کسی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا، یہ اس امت کا در امتیاز تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت یافتہ صحابہ اکرام، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لایا، اپنی زندگی میں سنوارا، اور انہوں نے پوری امت کے سامنے نمونہ پیش کر دیا۔ صحابہ اکرام نے اپنے مال کو، جبکہ تھا ان کا مال، انہوں نے اپنا نہیں سمجھا۔ ان کی زراعت، ان کی زمین، ان کی کھیتی باڑیاں سب کچھ ان کے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ یہ ان کے اخلاق تھے۔ فرمایا اگر کوئی ہے لے لو یہ میری طرف سے، ہمدردیاں پیدا کر دی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مالدار آدمی کے بارے میں، وہ روز قیامت لایا جائے گا اور وہ کسی کو قرض دیا کرتا تھا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ یوں کہے گا کہ لوگ میرے پاس سے آ کر قرض لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی مالدار آدمی ہوتا، قرض کی تاریخ آ جاتی لیکن وہ قرض نہیں دیتا، میں بہت پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے مہلت دیتا کہ بھائی اگر آپ آج نہیں دے سک رہے تو کل دے دو، کل نہیں دے سکتے پرسوں دے دو۔ ہاں اگر کوئی قرض دینے والا غریب ہے، میں یہ دیکھتا کہ یہ قرض نہیں دے سکتا ہے تو میں اللہ کو گواہ بنا کر اس کا قرض معاف کر دیتا ہوں۔ بس اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ یہ ہے وہ اخلاق جو مغفرت کے اسباب ہے، مغفرت اس کی یقینی ہو جاتی ہے اور معاشرت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ دو لوگ ہیں جو کسی وجہ سے لڑ پڑے، جھگڑ پڑے اور اس طرح سے گزر گئے کہ 3 دن ہو گئے، اب بات بھی نہیں کر رہے، سلام بھی نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی صورت کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن تک تو جائز ہے، لیکن 3 دن کے بعد اب یہ ناجائز ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، بھائی سے بات نہیں کرتا،
دوست دوست سے بات نہیں کرتا، جھگڑا پیدا ہو گیا، دونوں میں کوئی سلام ہے نہ کلام، حالانکہ ایک جگہ آ رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، وہ اس کی صورت نہیں دیکھتا، یہ اس کی صورت نہیں دیکھتا۔ آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان دو میں سے کوئی ایک محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہلے میں بٹھا دے۔ یہ اخلاق ہے، اخلاقی تعلیم ہے۔ یہ اختلاف ہوتا ہے، برائیاں کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غصہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن آپس میں بات بند کرنا اور مہینوں اس دشمنی کو پالنا یہ غیر اخلاقی کیفیت ہے۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام نے جو ہمدردیاں، جو جذبہ ایثار، جو جذبہ محبت، جو صلہ رحمی کی تعلیم دی ہے، اس کے نتیجے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معاف کر دیں۔ پھر فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی آدمی کسی کام سے ہمارے پاس آ جائے اور اس نے یہ کہا کہ بھائی میرا یہ کام ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں یا میرا یہ کام کروا دیں۔ اب اگر آدمی کے اندر اخلاقی کیفیت صحیح ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو، تو وہ اس کام کے لیے آگے بڑھے گا۔ آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آدمی کسی کے کام کو کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے گا تو ہر قدم پر 70 نیکیاں اللہ دے گا اور 70 گناہ معاف کرے گا۔ یہ ایک وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو کام وہ تجھ سے کرانا چاہتا تھا، تیری مدد سے، تیری خیر خواہی سے وہ کام ہو گیا تو اللہ تجھے ایسے پاک کرے گا جیسے تجھ کو تیری ماں نے ابھی جنا۔ سارے گناہ مٹا دیے جائیں، مغفرت کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسرا یہ فرمایا کام کی کوشش کرتا رہا، کام میں لگا رہا، لیکن وقت آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وفات پا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ دے گا۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جذبہ محبت کا معاملہ فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کا گھوڑا ہے اور وہ گھوڑے پر چڑھنا چاہتا ہے، سوار ہونا چاہتا ہے، تو کوئی آدمی آ کر اس گھوڑے پر جو لگا ہوا ہے جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے وہ پکڑ لیا تاکہ یہ چڑھتے چڑھتے نیچے نہ گر جائے، اور وہ بیٹھ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اس خطرے سے وہ سامان پکڑا کہ یہ گر نہ جائے، احترام کے لیے اس کا اکرام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آئے گا اور اللہ پاک اس کی مغفرت کے فیصلے فرمائے گا۔ کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں ہے، مختصر ہے۔ آج کے زمانے میں گھوڑوں کا تصور تو ہے نہیں۔ آج کے زمانے میں یہ تصور ہو سکتا ہے ہمارے گھر اگر مہمان آئے، مہمان کا اکرام بھی ایک مستقل باب ہے، مہمان کی ضیافت یہ مستقل نعمت ہے، لیکن مہمان جب آتا ہے ہمارے گھر سے رخصت ہوتا ہے تو آپ دروازے تک آئیے، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمائیے،
اور جب وہ رخصت ہو جائے تو دروازہ فوراً بند نہ کرے، 1 منٹ 2 منٹ آپ ٹھہرے تاکہ وہ آپ کی نظروں سے دور ہو جائے۔ اور دروازہ لگاؤ بھی تو اتنا آہستہ لگاؤ کہ زور سے آواز نہ آئے۔ اگر زور سے آواز آئے گی، مہمان کے دل میں یہ خیال آئے گا کتنے دن سے یا کتنی دیر سے میرے جانے کا انتظار کر رہا تھا، اس نے دروازہ فوراً زور سے بند کر دیا، یہ خیال اس کے دل میں نہ آئے۔ یہ تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے مہمان کو رخصت کرنا، دروازے میں کھڑے ہو کے نظروں سے دور ہونے کا انتظار کرنا، دروازہ آہستہ لگانا، یہ سب مغفرت کے اسباب ہیں، یہ سب سامان مغفرت ہے۔ مہمان اگر کوئی کار میں آیا ہے، گاڑی میں آیا ہے، مہمان کار کا دروازہ کھول سکتا ہے، لیکن آپ آگے بڑھ کر خود دروازہ کھولے۔ جب وہ بیٹھ گئے، آپ نے دروازہ لگایا، جس طرح گھوڑے کا سامان پکڑ لیا تھا وہ بیٹھ گیا، اسی طرح کار میں ان کو بٹھایا احترام کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ سامان ہے، یہ وہ اخلاق ہے جس سے انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ ہمارے اخلاق ظاہر ہوں ہم سے، ہمارے اخلاق کو سنوارنا پڑے گا، اخلاق پر محنت کرنی پڑے گی۔ ہمدردیاں ختم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ دوسری جگہ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے، پیارا وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور یوں فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ ہمدردیاں، یہ اخلاق ہمارے اندر آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اخلاق اگر خراب ہیں تو ہمارے اخلاق کے بگاڑ کے اثرات نہ صرف ہمارے اوپر، ہمارے بچوں پر، ہماری نسلوں پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے اڑوس پڑوس پہ اس کے اثرات پڑتے جائیں۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور کیسے اثرات پڑتے ہیں اس کے؟ جیسے اگر ہمارے درمیان کوئی معاملہ آ جائے، اگر ہمارے اخلاق عمدہ ہوں تو زبان سے کہتے ہیں بھائی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، پھر سے آپ سمجھا دیجئے، آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اچھے الفاظ میں اکرام کرنا۔ اور اگر اخلاق خراب ہو، ذرا سا جو ہے کچھ ہو جائے تو زبان سے بےہودہ اور آلودہ قسم کی باتیں کرنا، یہ اخلاق کے مغایر ہیں۔ ہم ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس انسان سے انسان کو فائدہ پہنچے وہ انسان بہترین انسان۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدے کا کام کرے۔ بھائی میرے، اگر ہم فائدے کا کام نہ کرتے ہوں تو نقصان بھی تو نہ کرے۔ آج ہمارے سماج میں اخلاق کا بگاڑ اتنا آگے ہے اور اتنا ترقی پہ ہے، فائدہ تو جانے دیجئے، ہر ایک کا نقصان کرنے کی نیت ہمارے آگے، ہر ایک کا نقصان کی نیت ہمارے پاس۔ بھائی نقصان اور فائدہ یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاتا ہوں، یاد رکھیے آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، خود آپ کی ذات کا نقصان ہوگا، آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آقائے دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور امت پن کا اور امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اخلاق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، ان کے سنتوں کے مطابق ہو، ہمارے اندر ایفائے عہد ہو، وعدہ وفا کرنا، ہمارے اندر ہمدردیاں، ہمارے اندر اخلاق، ہمارے اندر ایثار،
ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری گفتگو کرنا، میٹھے بول بولنا، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، محلے کے بوڑھے لوگوں کے ساتھ، جوان بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت برتاؤ کرنا، یہ اسلام نے سکھایا ہے اور یہ اخلاق کا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمن کا ایسا گلاب بنائے جس طرح اللہ کے نبی نے چاہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔